سکھایا۔ ڈاکٹر صاحب کیا فرمائے، مجھے یاد آ رہا تھا کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان آتا تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ مبارک تھا متغیر ہو جاتا تھا، بدل جاتا تھا، خوشی ہو جاتی تھی، اور آپ گڑ گڑاتے، نوافل میں اضافہ کر دیتے، صدقہ خیرات اس طرح کرتے کہ جس طرح تیز آندھی ہوا چلتی ہے۔ اس پر روشنی ڈالیے، فرمائیے کچھ آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جیسے علامہ صاحب نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبہ مبارک میں اس ماہ مبارک کو 3 حصوں میں تقسیم کیا اور فرمایا اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت و آخرہ عتق من النیران، کہ یہ مہینہ وہ ہے کہ جس کا پہلا حصہ رحمت ہے، دوسرا حصہ مغفرت ہے، اور تیسرا حصہ آگ سے نجات کا مہینہ عشرہ ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رمضان المبارک کے معمولات تھے وہ بھی اسی طرح تھے کہ پہلے عشرے میں آپ اللہ کی رحمت کے طلبگار ہوتے تھے اور دوسروں پر رحمتیں برسایا کرتے تھے، جی، کیونکہ آپ رحمت للعالمین تھے۔ دوسرے عشرے میں آپ اللہ سے مغفرت طلب کیا کرتے تھے اور اہل ایمان کو، اپنی امت کو دعوت دیا کرتے تھے کہ اللہ سے مغفرت طلب کریں، اور تیسرے عشرے میں اللہ سے آگ سے نجات اور اس سے جو ہے وہ فرمایا کرتے تھے۔ اب یہ اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت و آخرہ عتق من النیران کا جو ارشاد آپ نے اس خطبے میں فرمایا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان المبارک کی عملی زندگی اسی کا نمونہ ہمیں نظر آتی تھی۔ پھر ایک اور چیز ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جیسے علامہ صاحب نے بھی اس آیت مبارکہ کا حوالہ دیا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتی ہیں کہ رمضان المبارک میں جبریل امین روز آیا کرتے تھے اور جتنا قرآن کریم نازل ہوا ہے اس کا دور کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ دور کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جبریل امین سناتے تھے، آپ سنتے تھے، اور پھر آپ سناتے تھے اور جبریل امین سنتے تھے۔ آپ دیکھیں گے کہ رمضان المبارک میں حفاظ کا بھی یہ معمول ہوتا ہے کہ جو بھی تراویح میں سنا رہا ہے ایک سن رہا ہے، تو دن میں وہ بیٹھ کر دور کرتے ہیں کہ سامع پہلے سناتا ہے قاری کو، پھر قاری پڑھتا ہے اور سامع سنتا ہے۔ تو یہ سنت جبریل ہے۔ اور یہ بات بھی ارشاد فرمائی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ بڑی عجیب اتفاق کی بات ہے کہ جو آخری رمضان المبارک آیا آپ کی حیات مبارکہ کا، اس آخری رمضان میں حضرت جبریل امین نے 2 مرتبہ قرآن کریم کا دور کیا۔ حالانکہ قرآن زیادہ نازل ہو چکا تھا، کیونکہ اب ظاہر ہے کہ وصال کا وقت قریب ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم، صفر، یہ چند مہینے رہ گئے ہیں اب آپ کے وصال میں۔ تو قرآن کریم کا بڑا حصہ حالانکہ نازل ہو چکا ہے اور گزشتہ رمضانوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود، مقدار زیادہ ہونے کے باوجود، یہ دور جو ہے یہ 2 مرتبہ ہوا۔ اس سے گویا ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کو زیادہ سے زیادہ معمول بنانا چاہیے رمضان المبارک کے دوران، کہ اگر حفاظ تو خیر پڑھتے ہی ہیں، جو سنا رہے ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ سنانے کے لیے بھی پڑھتے ہیں اور پھر یاد کرنے کے لیے بھی، لیکن ہم میں سے جو لوگ حافظ نہیں ہیں یا جو سنا نہیں رہے، انہیں بھی قرآن کریم کی تلاوت کا زیادہ سے زیادہ معمول بنانا چاہیے۔